السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل صد تکریم، لائق صد احترام سامعین مکرم،
دین اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جس میں ہر ایک کی ذمہ داریاں، اس کے حقوق، اس کے واجبات، اس کے فرائض اور احکام کو بیان کیا گیا۔ اسلام کے اندر جہاں بوڑھوں، جوانوں، والدین، اساتذہ، ان کے حقوق کا ذکر ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ملنے والے بچوں کے حقوق کا تذکرہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچایا ہے۔ بچے یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اس نعمت کا حقیقی احساس اسی انسان کو ہی ہوتا ہے جو اس دولت سے محروم ہوتا ہے۔ بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، لیکن اس کے حقوق اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں جو حدیث میں نے خطبہ کے اندر پڑھی، اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ بچے کا سب سے پہلا حق جو اس کے باپ پہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ باپ اپنے آنے والے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، ان کو ایک نیک ماں دے جو اچھی ان کی تربیت کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہی فرمایا، تنکح المرأة لأربع، شادی کے وقت لوگ عمومی طور پہ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی اس کا حسب و نسب دیکھتا ہے، جہاں میں شادی کر رہا ہوں یہ خاندان کیسا ہے، اعلیٰ خاندان ہونا چاہیے، اچھی برادری ہونی چاہیے۔ اور کوئی ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، جس عورت سے میں نے شادی کرنی ہے وہ عورت خوبصورت ہونی چاہیے۔ ولی مالہا، لوگ مال دیکھ کے بھی شادی کرتے ہیں، یہ امیر گھرانہ ہے، مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس دولت اور پیسے کی فراوانی ہے۔ اور وَلِدِينِهَا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری چیزوں کی بجائے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دیندار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فرمایا میرے صحابی کامیابی چاہیے تو ایسے جیون ساتھی کا انتخاب کر جو دیندار ہو۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، بچوں کا سب سے پہلا حق جو ان کے باپ پہ عائد ہوتا ہے، جو اسلام نے باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری لگائی ہے، وہ یہ ہے اپنی آنے والی نسل کو، آنے والی نسل کے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب کر کے ان کو دے کہ میں نے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کو پسند نہیں کیا جس کے اندر رب نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ جو انسان کی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ ایک عورت کے بارے میں کنفرم علم ہے، پتہ چل چکا ہے، اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسلام ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی صحیح حدیث ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اصبت امرأة ذات حسب وجمال وانها لا تلد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے رشتہ آیا ہے، عورت خوبصورت بھی بہت ہے، حسب و نسب بھی بڑا اعلیٰ خاندان اچھا ہے، لیکن ایک پرابلم ہے، لا تلدو، اس عورت کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟
अफ़अतज़व्वजुहा, उसको अपनी ज़ौजियत में ले लूं, उसको अपनी बीवी बना लूं। फ़क़ाल ला, फरमाया नहीं। थोड़ी देर के बाद सुम्मा अताहु सानिया, दोबारा पलट के आया, यही सवाल करता है। रिश्ता बड़ा अच्छा है, खानदान बड़ा आला है, औरत खूबसूरत भी बहुत है, मुझे पसंद भी है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? एक उसमें खामी है कि बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं। आपने फरमाया ला, नहीं। तीसरी मर्तबा आया, उसने फिर सवाल किया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसूल दे दिया, तज़व्वजू अलवुदूद अलवुलूद फ़इन्नी मुकासिरुन बिकुमुल उमम। मेरे सहाबा, ऐसे ख़ानदान में शादी करो इस ख़ानदान के बारे में मारूफ है, इस ख़ानदान की औरतों में रब ने ये खूबी रखी है, अपने खामदों से मोहब्बत बड़ी करती हैं। अल्लाह ने उस ख़ानदान की औरतों में ये सलाहियत रखी है कि बच्चे पैदा करती हैं। तुम्हारी कसरत तादाद की वजह से क़यामत को मैं बाकी अम्बिया की उम्मतों पे फ़ख्र करूँगा। बच्चों का सबसे पहला हक़ ये है, उनके लिए ऐसी माँ का इंतखाब कीजिए जो माँ दीनदार हो, जो माँ नेक हो। और अगर ऐसी माँ का इंतखाब हम नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए, इसका मतलब ये है हमने बच्चों का हक मार लिया, जिसका क़यामत को हिसाब भी देना पड़ेगा। लिखा है उलमा ने, इसका हिसाब देना होगा। एक इंसान को पता है, कुरान ने फैसला दे दिया, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। इसको अल्लाह ने अच्छा बनाया, नेक बनाया, मुत्तकी बनाया, परहेजगार बनाया। उसकी ख्वाहिश माल नहीं होती, उसकी ख्वाहिश हुस्नो जमाल नहीं होता, ये ख्वाहिशें भी हों कोई हर्ज नहीं है। उसकी जो असल ख्वाहिश होती है, उसकी जो मेन बुनियाद होती है शादी करने की, जिस चीज़ को सबसे पहला वो टारगेट रखता है, वो यही होता है साथी ऐसा होना चाहिए जो अत्तय्यब हो, दीनदार हो, अच्छे दीन घराने वाला हो, दीनी घराने के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो। औरत की भी यही ख्वाहिश होती है और इसी तरह मर्द की भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो दूसरा हक़ इस्लाम ने बच्चों का बयान किया है वो ये है, अल्लाह जब इंसान को बच्चों की नेमत से नवाजे, खा वो लड़का हो खा वो लड़की हो, फिर लड़का होने की सूरत में तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, लड़की हो तो इंसान किसी को बताते हुए भी शर्माता है कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। दूसरा हक़ ये है, रब जब बच्चों की नेमत से माला माल कर दे, वो बेटा हो या बेटी हो, बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो, अपने दोस्तों को, अपने आइज़ा व अकारिब को उसकी खुशखबरी सुनानी चाहिए। अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा है, उसकी खुशखबरी सुनाना ये वो शेवा है जो कुरान ने फरिश्तों का जिक्र किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मेहमान आए, मेज़बानी के लिए एक भुना हुआ बछड़ा लाके उनके सामने पेश कर दिया। वो खाते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खौफ महसूस हुआ, किसी बुराई के इरादे से ना आए हों। वो कहने लगे, ए इब्राहीम, हम खाने वाले हैं ही नहीं, डरिए ना, हम तेरे पास खाना खाने के लिए नहीं आए, हम तो आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं कि अल्लाह आपको बेटे की नियामत से नवाजने लगा है। फरिश्तों ने आके पैदा होने से पहले ही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशखबरी सुनाई। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बूढ़े हो गए, सर के बाल सफ़ेद हो गए, रब से औलाद मांगी, बच्चा मांगा, अल्लाह ऐसा बच्चा दे दे, गुलामन ज़किया, पाकीज़ा हो, यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, मेरी वरासत इल्मी को भी संभाले, आले याकूब की भी इल्मी वरासत को संभालने वाला हो, ऐसा बच्चा दे दे, ऐसा बेटा दे दे, ऐसा लड़का दे दे। कुरान कहता है वो अभी मेहराब के अंदर खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे, हमने खुशखबरी सुनाने के लिए फरिश्तों को भेजा। फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। वो नमाज की हालत में थे, हालत नमाज में ही फरिश्तों ने खुशखबरी दे दी,
خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں ایک بیٹا دینے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اس بچے کی فرشتوں نے آگے اوصاف بھی بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ولد لی اللیلہ غلام، آج رات اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، ایک لڑکا دیا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کو اپنی اولاد ملنے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں، اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے۔ اور جب کسی کو خوشخبری دی جائے کہ میرے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے، یہ خوشی کی خبر اوروں تک پہنچائی جائے تو اوروں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو پھر برکت کی دعا بھی دیں، اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈالے، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا وہ یہی تھا، جیسے کہ آگے احادیث کے اندر اس کا تذکرہ بھی آنے والا ہے۔ تیسرا حق بچوں کا یہ ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت سے نوازتے ہیں، بچہ دنیا میں آیا، اس نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلی آواز کوشش یہ ہونی چاہیے، سب سے پہلی جو آواز اس کے کان میں جائے وہ اللہ کی کبریائی کی آواز ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بیٹا دیا، نام حسن ہے، ابو رافع غلام اللہ کے نبی کے بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمہ، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن کو جنم دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی علیہ السلام نے اس کے کان میں اذان کہی تھی۔ سب سے پہلی آواز اللہ کی کبریائی کی جائے، سب سے پہلی آواز اس کے کان کے اندر اللہ کی بڑھائی کی جانی چاہیے۔ اور امام البانی ارواء الغلیل کے اندر لمبی بحث کرنے کے بعد اس روایت کو حسن کہتے ہیں۔ یہ روایت اپنے مجموعہ طرق کے ساتھ حسن درجے کی ہے۔ البتہ ایک اور روایت بھی جو بہقی کے اندر موجود ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى، جس کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے اس کو چاہیے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں میں اقامت کہے۔ اس روایت پہ کلام ہے، یہ روایت تو ضعیف ہے۔ اہل علم کا ایک اصول ہے، اگر ایسی حدیث جو سند میں کمزور ہو، ضعیف ہو، لیکن اس کے اوپر امت کا عمل چلتا آ رہا ہو، جیلاً عن جیل، نسل در نسل امت اس پہ عمل کرتی چلی آ رہی ہو، تو ایسی روایت کے اوپر عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اذان دینے کی روایت تو صحیح سند کے ساتھ شیخ البانی کہتے ہیں موجود ہے، لیکن جو اقامت کہنے کی روایت ہے اس کے متعلق کلام۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب تحفۃ الودود فی احکام المولود میں لکھتے ہیں کہ راز کیا ہے اس بات میں، کیا راز ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہو، اس میں راز کیا ہے؟ حالانکہ وہ سمجھتا نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے وہ جان سکے میرے کان میں کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں، میرے کان میں کیا کہا جا رہا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلی آواز جو تیرے بچے کے کان میں داخل ہو وہ اللہ کی کبریائی کی ہو، اس کی عظمت کی ہو، اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے جو سب سے پہلا کلمہ انسان پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ سب سے پہلے انسان کی آواز میں جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں جیسے مرتے ہوئے جب وہ دنیا سے جا رہا ہو یہ حکم دیا گیا اس کو تلقین کرو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب دنیا سے جا رہا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر کے روانہ کرو، ایسے ہی جب وہ دنیا میں آ رہا ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کر کے دنیا میں آنے دو۔
دنیا میں آ رہا ہے تو اللہ کی توحید لے کے آئے، دنیا میں آ رہا ہے تو اللہ کی کبریائی کو جان کے آئے۔ سب سے پہلی آواز جو اس کے کانوں میں جائے وہ اللہ کی توحید کا کلمہ ہو، اور اللہ کی توحید کی بات ہو، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کی بات ہو۔ یہ سب سے پہلی بات اس کے کانوں کے اندر جانی چاہیے۔ چوتھا حق، بچے جب دنیا میں آتے ہیں والدین پہ چوتھا حق ان کا یہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو کسی نیک آدمی کے ہاتھوں سے گڑتی دلوائیں، جس کو ہم پنجابی میں گٹی کہتے ہیں۔ گڑتی دلوانا یہ بچے کا حق ہے جو اس کو دینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کوئی ایسا انسان جو آپ کی نظروں میں نیک اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھا انسان ہے، اس کی گڑتی اس کو دلوائی جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ولد لی غلام، اللہ نے ایک بیٹا دیا مجھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رب نے بیٹا دیا، فأتیت به الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کی خدمت میں اپنے بچے کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ابراہیم، وحنکہ بتمرہ، ایک کھجور لی، اس کو آپ نے اپنے دانتوں میں چبایا، اس کو نرم کیا، نرم کر کے اس کھجور کی گڑتی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس بچے کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہی طرز عمل تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں میرے باپ ابو طلحہ جو ان کے سوتیلے باپ تھے، ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، بیمار ہوا، خود گھر سے باہر چلے گئے، بچہ فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان کی والدہ نے بچے کو لٹایا، اس کو چارپائی پہ لٹا کے اوپر کپڑا دے دیا، گھر والوں سے کہا جب تک میں خود ابو طلحہ کو نہ بتاؤں کوئی بھی ابو طلحہ کو بچے کی وفات کے متعلق نہیں بتائے گا۔ بنی سمری اپنے خامن کے لیے، خامن گھر میں آئے، پوچھا کیا حال ہے بیٹے کا؟ کہا پہلے سے بہت آرام میں چلا گیا ہے، بہت سکون میں ہو گیا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید بیماری ختم ہو گئی ہے، وہ نہیں سمجھ پائے آرام کا مطلب یہ تھا دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا گیا ہے، اللہ کی جنتوں کی چڑیوں میں سے چڑی بن گیا ہے، مہمان بن گیا ہے، نہیں سمجھ پائے۔ رات کو خاوند اور بیوی نے تعلق بھی قائم کیا، صبح ہوئی، پوچھا اچھا کسی قوم نے امانت رکھی ہو کسی کے پاس، اور جب وہ اپنی امانت واپس مانگ لیں تو دینی چاہیے کہ غصہ کرنا چاہیے؟ کہا بڑے بدترین لوگ ہیں جو امانت دیتے ہوئے غصہ کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ واپس کریں۔ کہا جو اللہ نے امانت دی تھی نا بیٹے کی شکل میں، اللہ نے اپنی واپس لے لی ہے۔ کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ گھر میں بچے کی میت پڑی ہے اور ہم نے تعلق بھی قائم کر لیا، تم نے بتلایا کیوں نہیں مجھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، نماز پڑھی فجر کی، اور آپ سے شکوہ کیا اپنی بیوی کا، یہ ماجرا بنا ہے۔ آپ نے برکت کی دعا دی، یا اللہ ان دونوں نے صبر کیا ہے، اس عورت نے کیا صبر کیا ہے، میرے مالک ان کے لیے برکت ڈال دے۔ راوی انس کہتے ہیں رب نے میری ماں کو ایک بیٹا دیا، جب پیدا ہوا میرے باپ نے کہا بیٹا انس اس کو لے جاؤ، کھجور بھی ساتھ لے جاؤ، نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں اپنے بھائی کو لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور بھی لے کے آئے ہو کہ بچہ ہی لے کے آئے ہو؟ کہا ایک کھجور بھی لے کے آیا ہوں۔ کھجور پکڑی، اپنے منہ میں رکھی، اس کو اپنا لعاب لگایا، اس کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو گڑتی دی۔ یہاں سے محدثین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ بچے کو گڑتی دینا کسی نیک آدمی کی، یہ بھی بچوں کے حقوق کے اندر شامل ہے جو ماں باپ نے ان کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ بچوں کا پانچواں حق یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب اولاد کی نعمت سے نوازے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، پانچواں حق اس کا یہ بنتا ہے اس کے لیے عقیقہ یا نسیقہ، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ بیٹا دے، اس کے لیے 2 بکرے یا اس نسل کا کوئی مذکر مؤنث جانور کرنا چاہیے، بکرا ہو، دمبا ہو، چھترا ہو، بھیڑ ہو، اس نسل کے جانور خواہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، 2 وہ بچے کی طرف سے کیے جائیں۔ اور اللہ بیٹی دے تو اس کے لیے 1 جانور کا
جو بکرا چھترا دمبا اس نسل کا جانور ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش بھی یہ کرنی چاہیے اگر 2 کرنے ہیں بچے کے اوپر، بچہ ہو تو 2 ہی ہوتے ہیں، 2 کرنے ہیں جو بچے کے لیے ہم عمر ہونے چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت میں الفاظ ہیں شاتانی مکافئتانی او ای متساویانی، ایسے 2 بکرے یا بکریاں ہونی چاہیے جو عمر کے اندر برابر ہوں، وہ بچے کی طرف سے عقیقہ اور بچی کی طرف سے ایک۔ عن الغلام شاتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن الغلام شاتانی، جس کو اللہ بیٹا دے اس کو چاہیے کہ بیٹے کی خوشی میں 2 بکرے یا بکریاں اس نسل کے جانور عقیقے میں کرے، اور جس کو اللہ بیٹی دے وہ 1 جانور اس نسل کا عقیقے کے طور پہ کرے۔ عقیقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جانور کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آج کل لوگ حصے بھی ڈال لیتے ہیں، قربانی کا موقع آتا ہے کوئی کہتا ہے 2 حصے میری قربانی کے ہو گئے اور 2 حصے میرے فلاں بچے کے عقیقے کے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے میں بڑے جانور کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کی تعلیم اس چھوٹے جانور بکرا دمبا چھترا انہی کے متعلق ہے، وہ بچہ ہو تو اس کی طرف سے 2 کیے جائیں اور اللہ بیٹی دے تو اس کی طرف سے 1 کیا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع الغلام عقیقہ فأحریق عنہ دما وأمیت عنہ الأذى، اللہ جب اولاد کی نعمت سے نوازے، انسان کو بیٹے کی نعمت سے نوازے، اس کے ساتھ رب نے شکرانے کے لیے عقیقہ بھی رکھا ہوا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اسی کتاب کے اندر عقیقے کے اندر فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے عقیقے کے اندر جو گوشت ہے وہ پکا کے تقسیم کیا جائے، اس کو تیار کروایا جائے، اس کو پکا کے اس کا سالن بنا کے پھر اس کو بانٹا جائے۔ وہ فرماتے ہیں اسی میں فضیلت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کچا گوشت بھیجیں گے اپنے پڑوسی کے لیے، کسی مسکین کے لیے، کسی غریب کے لیے، اس کو پکانا بھی پڑے گا، اس پہ خرچہ بھی آئے گا، اس کی محنت بھی آئے گی۔ جب آپ پکا کے بھیجیں گے اس پہ خرچہ بھی کریں گے، اور وہ ساری محنت جو اس نے کرنی تھی وہ آپ کر کے اس کے گھر میں بھیجیں گے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی، اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا، اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ہاں البتہ عقیقے کا گوشت کچا بھی تقسیم کرنا درست اور جائز ہے، فضیلت زیادہ اسی بات کی ہے اس کو تیار کروانے کے بعد پھر اس کو اپنے اڑوسیوں میں اور پڑوسیوں میں اور غرباء میں اور مساکین میں اس کو بانٹ دیا جائے، اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جامع ترمذی مسند احمد کی روایت ہے، عن الغلام شاتان مکافئتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچہ ہو اس کی طرف سے 2 ہم عمر بکریاں، اور بچی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکری عقیقے کے اندر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں چھٹا حق یہ ہے بچوں کا، ان کی پیدائش کے بعد والدین کے اوپر چھٹا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ بیٹا دے اس کے سر کے بال منڈوا دیے جائیں، اور اس بالوں کا جس کو پنجابی میں جھنڈ لگوانا کہتے ہیں، جھنڈ اتارنا کہتے ہیں، وہ بال اتروا کے ان کا وزن کیا جائے، ان بالوں کا وزن کتنا ہے، اور اس کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن، حضرت حسن پیدا ہوئے، نانا محترم نے خود عقیقہ کیا، اس کے عقیقے کے جانور کا اپنے پاس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہتمام کیا، خوشی اتنی تھی اپنے نواسے کا عقیقہ خود کیا، اور فاطمہ کو حکم دیا، یا فاطمہ احلقی رأسا، اے فاطمہ میرے بیٹے کے سر کے بال کو مونڈ دو، وتصدقی بزینت شعرہ فضہ، اور اس کے بالوں کا جتنا وزن بنتا ہے اس کے وزن کے برابر اللہ کے راستے میں چاندی صدقہ کرو۔ راوی کہتے ہیں فاطمہ نے سر مونڈا رضی اللہ عنہا نے، اور بالوں کا وزن کیا، 1 درہم یا 2 درہم کے برابر وزن ہوا، انہوں نے وہ 1 درہم
چاندی کا سکہ یا 2 درہم چاندی کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، حسن لکھتے ہیں البتہ بچی پیدا ہو اس کے سر کے بال منڈوانے کے بارے میں اہل علم کے بیچ میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تحلیق سے منع کیا ہے، عورتیں اپنا سر منڈوائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مرد سر منڈوا سکتا ہے بڑا ہو کے بھی، لیکن عورتوں کی تحلیق سے منع کیا۔ کچھ اہل علم یہاں سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں بچی پیدا ہو تو اس کی تحلیق نہیں کرنی چاہیے، ہاں یہ حکم وہ کہتے ہیں بچوں کے لیے ہی ہے، بیٹا ہو اس کے اوپر سر منڈوایا جائے اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلا حکم دیا ہے بچوں کے والدین کو، 7واں حق جو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتے ہیں نا تو آج کل یہ رواج بن چکا ہے نام وہ رکھنا ہے جو کسی کا نہ ہو، انوکھا نام رکھنا ہے، کوئی نیا سے نیا نام ڈھونڈ کے دیں ہمیں، انوکھا سے انوکھا نام دیں۔ اس بات کو نہیں سوچتے کہ بچے کا خوبصورت نام رکھنا بھی بچے کا والدین پہ حق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کا نام اچھا نہ رکھا تو پھر وہ اپنے حق کا قیامت کے دن آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا نام اچھا رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری تھی، ماں سے بھی زیادہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ اپنی خوشی کے ساتھ وہ ذمہ داری ماں کو منتقل کر دے، اس کی مرضی ہے۔ بچے کا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، خوبصورت نام رکھے، اچھا نام رکھے، بہترین نام رکھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو اسید بیان کرتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس کا نام میں نے منذر رکھا، میں نے اس کا نام کچھ اور رکھا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا نام پھر منذر رکھا، میں نے اس کا نام رکھا لیکن نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام رب نے بیٹا دیا ہے، آپ نے میرے بچے کو پکڑا اپنی ران پہ بٹھا لیا۔ ابو اسید بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو اپنی ران پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی توجہ کہیں دائیں بائیں ہوئی، صحابی نے بچے کو اٹھایا گھر بھجوا دیا۔ نبی علیہ السلام جب توجہ کی بچہ کدھر گیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر میں بھجوا دیا ہے، آپ بیزی ہو گئے تھے، بیٹھا آپ کی ران پہ تھا، میں نے سوچا کہیں آپ تھک نہ گئے ہوں، بچہ گھر بھجوا دیا ہے۔ کہا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا اس کا نام فلاں فلاں رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اسمہ المنذر، تمہارے بچے کا نام وہ نہیں جو تم نے رکھا ہے، تمہارے بچے کا نام ہے منذر، ڈرانے والا، اللہ کے عذابوں سے خوف دلانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے لیے اس نام کا اہتمام کروایا جو نام اچھا تھا، جس کا معنی اچھا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دی، کہا میرے صحابہ آج بچہ پیدا ہوا ہے میرے ہاں، میری لونڈی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے۔ اس روایت کی روشنی میں علماء لکھتے ہیں بچوں کے نام انبیاء کے نام کے اوپر رکھنے چاہیے۔ مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے اپنے بچوں کے لیے انبیاء کے ناموں میں سے ہی کسی نام کا انتخاب کر لیں، یا پھر وہ نام رکھیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاسماء الی اللہ، لوگو اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین نام جو سب سے پیارے نام ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ و عبد الرحمن، وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ اور صحیح الجامع کی روایت کے مطابق تیسرا نام الحارث ہے۔ یہ 3 نام اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی پسندیدہ ہیں، عبداللہ۔ اور آپ حیران ہوں گے صحابہ کرام میں سے جو عبداللہ نام کے صحابی تھے وہ کئی زیادہ تھے، ان کی تعداد قریباً اگر غلطی نہ لگے تو 200 سے بھی اوپر ہے جن کا نام عبداللہ تھا، اور وہ سارے صحابہ کرام تھے۔ ہم کہتے نہیں نام انوکھا ہونا چاہیے، یہ تو نام پہلے بھی میرے فلاں بھائی کے بیٹے کا نام ہے، یہ میری سسٹر کے بیٹے کا نام ہے، یہ فلاں کا نام ہے، یہ تو میرے چچا زاد کا نام ہے، یہ نہیں، یہ نام پہلے ہمارے خاندان میں موجود ہے۔ الگ سے نام ہو، انوکھا نام ہو، انوکھے نام کی شکل میں ہم بچوں کے نام پتہ نہیں کیا سے کیا رکھ دیتے ہیں جن کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو اللہ معاف کرے ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور اولادوں کے نام رکھتے ہیں گلوکاروں کے نام پہ، اداکاروں کے نام پہ۔ ایسے بچے آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے جن کا نام رکھا گیا کسی گلوکار کے نام پہ۔
بچہ کل کو بڑا ہو کے پھر یہی بنے گا. پھر کہیں گے مولوی صاحب دعا کرو بچہ بہت تنگ کرتا ہے, بچہ نیک نہیں ہے. او بھائی اس کا آپ نے پہلا حق تو ادا نہیں کیا. اس کا نام منتخب کرنے کے لیے جس شخصیت کو آپ نے سامنے رکھا ہے بچہ وہی بنے گا. عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ, چلتا پھرتا اللہ کا ولی انسان, جس کی زندگی اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. قرآن و سنت کا بچھونا تھا, قرآن و سنت کا بچھونا تھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جو سنت کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر چلتے ہوئے ان گنگار آنکھوں نے اس انسان کو دیکھا ہے. اتنا عظیم انسان. اور ان کے والد نے ان کا نام جو عبد المنان رکھا تھا وہ عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پہ رکھا تھا. ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے ان کے والد نے ان کا نام بھی عبد المنان رکھا تھا. وہ بھی محدث تھے, اللہ نے ان کو بھی محدث بنا دیا. میرے مسلمان بھائیوں, شخصیت کا انتخاب کرو. اپنے بچوں کا جب نام رکھتے ہیں تو اس وقت کسی اچھی شخصیت کو سامنے رکھے. اور انبیاء سے بڑھ کر اچھی شخصیات کون سی ہو سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کو بہترین قرار دیا, جن میں سے 3 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے. چوتھا نام جس کو آپ نے بہترین قرار دیا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَصْدَقُهَا حَارِسٌ وَحَمَّامٌ. 2 نام اللہ کو بڑے پیارے ہیں, اور 2 نام ایسے ہیں جو بہترین نام ہیں, بہترین اچھے عمدہ اور سچے نام ہیں. ایک حارث ہے اور ایک حمام ہے. ہا میم الف اور میم, حمام گول ہا کے ساتھ, یہ نام بڑا اچھا ہے. اور اقبحها سب سے بدترین نام حرب و مرۃ. اپنے بچے کا نام حرب رکھنا. حرب عربی زبان میں جنگ کو کہتے ہیں, مرہ عربی زبان میں کڑوے پن کو کہتے ہیں. فرمایا یہ 2 نام بہت ہی ناپسندیدہ ہیں. 4 نام ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے سے منع کر دیا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نام ایسے بھی بیان کیے جو نہیں رکھنے چاہیے, بلکہ اگر انسان اپنے بچے کا وہ نام رکھے گا تو قیامت کے دن وہ اس کی اولاد کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک. آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے ذلیل نام, سب سے رسوا کن نام وہ نام ہے جو ملک الاملاک ہے. ہم سنتے ہیں اپنی زبان میں لوگ کہتے ہیں شہنشاہوں کا شہنشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ. یہ نام رکھنا جس کا رکھا گیا ان اخنا اسم عند اللہ, آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ نام ہوگا. اور دوسری روایت کے مطابق, یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی, اور دوسری روایت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, آپ نے فرمایا اغیظ رجل عند اللہ یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کریم کو جس انسان پہ سب سے زیادہ غصہ آئے گا, جس پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کریں گے سب سے زیادہ, وہ انسان ہوگا جس کا نام ہے ملک الاملاک, جس کو لوگ ملک الاملاک کہیں گے, شہنشاہوں کا شہنشاہ کہیں گے, بادشاہوں کا بادشاہ کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نام جائز نہیں ہے. ایسے ہی کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کا معنی تو بڑا اچھا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسمین غلامک, اگر اللہ تمہیں لڑکا دے, بچہ دے, اس کا نام یسار نہ رکھنا, اس کا نام رباح نہ رکھنا, اس کا نام نجیح نہ رکھنا, اور اس کا نام افلح بھی نہ رکھنا. یہ 4 نام ایسے ہیں جو رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو منع کر دیا. فرمایا لا تسمین غلامک یسارا, اپنے بچے کا نام یسار بھی نہ رکھنا, ولا نجیحا, اپنے بچے کا نام نجیح بھی نہ رکھنا, ولا رباحا, اپنے بچے کا نام رباح بھی نہ رکھنا, ولا افلح, اور اپنی اولاد کا نام افلح بھی نہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں حق جو اولاد کا بیان کیا ہے, بچوں کا بیان کیا ہے, اگر اللہ لڑکا دے, بیٹا پیدا ہو تو اس کا اگلا حق یہ ہے اس کے لیے ختنے کا بھی اہتمام کرنا, یہ والد کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الفطرۃ خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں شامل ہیں، تمام انبیاء کے دین کا حصہ رہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام الختان، اپنے اپنے ختنے بچوں کے کروانا، جس کو بھی اللہ نے بچہ دیا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا تھا، 80 سال کی عمر میں۔ اس کا معنی یہ ہے اگر کوئی غیر مسلم ہو جو غیر مختون ہے، اس کا ختنہ نہیں ہوا، کوئی سکھ ہے، سکھ برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہو جائے، اسلام میں آ جائے، ختنہ نہیں ہوا، اس کو اپنا ختنہ کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو میں 80 سال کا ہو گیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، اس میں بعض مفسرین تابعین کی رائے یہ ہے وہ امتحان یہی تھا، 80 سال کی عمر میں ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ اب میرا ابراہیم اس عمل کو کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ اولاد دیتا ہے انسان کو، بیٹے کی نعمت سے نوازتا ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے اس کے لیے ختنے کا اہتمام کروائیں تاکہ وہ سنت کے مطابق بچہ پیدا ہو اور مسلمانوں کا بچہ کہلائے۔ اگلا حق بچوں کا 9واں حق یہ ہے اپنے بچوں کو پیار بھی دیا کریں۔ ہر وقت موڈ میں رہنا، گھر میں آئیں تو بادشاہ بن جانا اور باہر جائیں تو نوکر بن جانا، یہ طریقہ اسلام نے نہیں سکھلایا۔ رب نے اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، بچیاں دی ہیں، ان کو پیار دیجئے، ان سے محبت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اقرع بن حابس، صحیح بخاری کی روایت، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے بازوؤں میں لیا، ان کو چوما، ان کو بوسہ دیا۔ اقرع بن حابس کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے، آپ کا نواسہ ہے نا، اللہ نے آپ کا تو بیٹا نہیں بنایا، نواسہ ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، میرے تو اپنے 10 بیٹے ہیں، آج تک میں نے کسی کو بوسہ دیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت اور شفقت کو چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر چاہتے ہو میرے دل میں رحمت آئے، پیار آئے، محبت آئے، دل نرم ہو جائے، اپنی اولاد کو بوسے دیا کرو، ان سے پیار کیا کرو، اور یاد رکھیے اس پیار کے اندر بھی انصاف کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہقی کے اندر موجود ہے، امام البانی نے اس روایت کو حسن لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فجاء بنی لہ، اس کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اس نے اپنے بیٹے کو پکڑا، اپنی ران پہ بٹھا لیا، گود میں بٹھا لیا، اس کو بوسہ بھی دیا۔ ثم جاءت بنیہ، پھر اس کی چھوٹی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور اس کو زمین پہ بٹھا دیا۔ بیٹے کی باری آئی تو گود میں بٹھایا، اس کو بوسہ بھی دیا، اور جب بیٹی کی باری آئی اس کو زمین پہ بٹھایا، بوسہ بھی نہیں دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے، فرمایا ما عدلت بینہما، میرے صحابی تو نے اپنی اولاد میں انصاف نہیں کیا ہے، تو نے اپنی اولاد میں انصاف نہیں کیا ہے۔ بچے کو کس طرح گود میں بٹھا رکھا ہے اور بیٹی کو نیچے بٹھا دیا ہے، اس کو بوسے دے رہا ہے، اس کے سر کو چوما بھی نہیں ہے، یہ کون سا تیرا انصاف ہے؟ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی اولادوں کے درمیان میں انصاف کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انصاف کرنے کا حکم دیا۔ 10واں ادب یہ ہے، 10واں حق یہ ہے بچوں کا، اولاد کا 10واں حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے ان کو ضروری ادب و آداب سکھانا بچپن میں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ادب و آداب سکھائیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، لباس کیسے پہنتے ہیں، مسجد کے اندر جائیں تو پہلے کون سا قدم رکھتے ہیں، مسجد سے باہر آئیں تو کون سا قدم پہلے باہر نکالتے ہیں، واش روم جائیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں۔ اپنی اولاد کو کھانے پینے کے دیگر ضروری ادب و آداب، محفل کے آداب، گھر میں آنے کے آداب، یہ سکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائیں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھتے تو مارا کرو۔ صحابیات کہتی ہیں ہم جب روزہ رکھتی تھیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن میں ہی روزہ رکھوانا شروع کر دیتی تھی، بچپن میں ہی ادب و آداب سکھانے شروع کر دیے۔ ایک بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے،
کبھی پلیٹ کے وہاں سے کھا رہا ہے، کبھی برتن کے وہاں سے کھا رہا ہے، اس کا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ادب سکھایا، یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی میرا ہاتھ پلیٹ میں نہیں گھوما، میں نے اپنے سامنے سے ہی کھایا ہے۔ بچپن کی باتیں ان کو یاد رہتی ہیں، گھر میں جو بچپن میں سکھایا جائے گا وہ ان کو یاد رہے گا۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کا فرض ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو حدیث کے ساتھ مانوس کرے، اپنی اولاد کو علم حدیث کے ساتھ مانوس کرے، بچپن میں ان کو حدیثیں سنانا شروع کر دے۔ کیوں؟ انہو مسئول عنہ، بچوں کی تربیت اور ادب و آداب کے بارے میں باپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اپنی اولاد کو ادب و آداب سکھائے تھے کہ نہیں سکھائے تھے؟ اللہ نے اولاد دی تھی، ان کے تربیت کا اہتمام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور بخاری کی روایت بھی تو یہی کہتی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار، ہر انسان کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے اور اس سے قیامت کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف ہوں، اولاد کی نعمت ایک طرف ہو، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، آپ قبر میں چلے بھی جائیں گے، اچھی تربیت کر کے جائیں گے تو آپ نے فرمایا نیک اولاد کی دعاؤں سے والدین کے درجے جنت میں بلند ہوتے رہتے ہیں۔ آخری بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، ادب ابنک، اپنے بچے کو ادب سکھا، اپنی اولاد کو ادب سکھا۔ کیوں؟ انہو مسئول عنہ، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، ماذا ادبتہ، میں نے اولاد دی تھی، بچے دیے تھے، بچیاں دی تھیں، بتا ان کو کیا ادب سکھا کے آیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جیسے بچوں سے اللہ یہ سوال کرے گا، بتاؤ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ایسے ہی ماں باپ سے بھی سوال کرے گا، تم نے اس کو ادب سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس نعمت کو صحیح معنوں میں نعمت سمجھ کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب